بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں 5واں پوائنٹ ہے، غالباً پوائنٹ نمبر 5، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات، فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول اور ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول اور ضوابط ان میں بعض کا ذکر کروں گا، مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں، ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول اور ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو کیونکہ مجتہد عالم ہیں تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی، اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے، اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں، آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں
اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ غلط ہے. تو پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں. اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط ایک مثال بھی لے لیں آپ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر. دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن نے اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینٹی کا ثبوت ہے. جانتے ٹرینٹی تثلیث کہ ایک اللہ تعالیٰ تین ہے. اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. انا جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہے. آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینٹی کی. انا جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو قرآن مجید میں اس بد عقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا، نوابوں والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نحن یا اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناه نحن، یہ بات ہے. نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مومن مرد مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الحزاب آیت نمبر 36.
دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، اطاعت کی، اس گوئے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے، اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بلند ہے، اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے، یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملاً. اس کی مثال دیکھیں آپ، چند مثالیں. نمبر 1، نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی اب 4-5 مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل، تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں. ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کا کیا تقاضا ہے؟ جب ہم موضوع پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسح کہاں کرتے ہیں؟ ہم اوپر کرتے ہیں. عقل کا کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیز ان کو ملی کہ اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے، یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل سے بخاری حدیث نمبر 1608 میں 1608 162 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف 2 ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے، یعنی ہاتھ لگا رہے تھے.
سر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف 2 رکن کو استلام کرنا چاہیے. سر معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے. پورے اللہ کے گھر میں, کعبے میں پورا برکت ہے, پورے کعبے میں. سر عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل سے بخاری میں مسند احمد کی روایت میں آیا ہے فقال معاویہ صدقت, سر معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے, نص کیا کہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ارکان کا استلام, حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے, استلام بھی کیا ہے, ہاتھ بھی لگایا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگایا ہے. گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے, صرف 2 رکن کعبہ کے. باقی جو 2 ہیں جو شمال کی طرف ہے, کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حتیم کے حصے کے باہر تھا. جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے, جو بھی موجود ہے, یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکن کو استعلام کیا. ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ 2 رکن کو استعمال کرنا ہے. 4 کو استعمال کرنا اگر جائز ہو تو سر عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے. اور ادب دیکھیں, آپ منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے, پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے کہ کعبے کو صرف 2 رکن پہ ہاتھ لگائے. اس حسن کی بات آئی ہے. اس حسن اگر آپ صلی ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ. یہاں پر بھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو لغت پر تقدیم کرنا. نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے. لغت عربی لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, یہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا, تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق تلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں, کہتے اکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے قال یتبعون حق اتباع, کہ صرف قرأت نہیں ہے, اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں, معنی بھی سمجھتے, پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کر کے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے. سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا, خوبصورت آواز میں, لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں, وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, مجاہد کا بھی ہے, قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی یہاں پہ نوٹ بندی نہیں کی, دیکھ لینا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تیسری مثال, نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامنے قرآن یا حدیث آ گئی تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے. یہ ایک قاعدہ ہے, اصول ہے. اس کی مثال
ایک معروف مسئلہ ہے متعت الحج کے تعلق سے، کہ حج تمتع کے تعلق سے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر بن الخطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعہ کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تو حج متعہ تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا قال ابو بکر و عمر. تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے، یہ لفظ حدیث کی کتاب ایسے محفوظ نہیں ہے. بتاؤں میں آپ کو، اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم صواعق المرسلہ میں یہی لفظ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابوبکر و عمر نے کہا ہے. تو اس لفظ سے ہے، اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انقریب تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے. واللہ اعلم. اور یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابوبکر و عمر سے کون افضل امت میں؟ جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھے کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، سوال یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما خلفاء ہے، راشدین ہیں، مہدیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یہ نہیں کہ حدیث حکم کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیا ان کا یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا، عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ تھی نص نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے وہ کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا، ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو، پھر اور سفر کر کے جاؤ. مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی، معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا. اور خلفاء راشدین سنہ متبعہ ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا.
ہمیں شکل بند نہیں کیا انہوں نے، وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا. 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ 3 طلاق ایک ہے. 3 طلاق بدعی طلاق ہے. 3 میں سے ایک سنت، 2 بدعی ہیں. تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے، بدعت جو مردود ہے، لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی، تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی. کیسے کہ ہر مسئلے میں 3 مرتبہ طلاق ہے، کوئی جھگڑا ہوا 3 مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر 3 طلاقیں 3 ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ کبرا ہو گیا، یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے، اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ 3 طلاقیں 3 ہو جائیں گی، تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو سنہ متبع ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے 3 طلاق بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعی طلاق ہے، طلاق 3 والی 1 سمجھی جائے گی، 1 گنی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات 1 بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی. بہرحال تو 3 والا مسئلہ جو ہے، سے بھی بعض رحمۃ اللہ فرماتے اگر زمانہ ہو سیدنا عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سیدنا عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے، اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نارمل معاملہ ہے، تب حدیث عمر کیا جائے، سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات، ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے، آگے ہے. اس میں معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ سے احرام باندھا، ذوالحلیفہ سے، وہاں سے احرام باندھو، میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ. بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جو فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کا جو دل کرتا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ تقدیم الاہم فالمہم. سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے. جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت. جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے، پھر شرک سے آغاز سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنی الاسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی 5 چیزوں پر. کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں. سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی. پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتدا وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی؟ پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل کتاب الوضوء ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ، اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب، جیسے ہمارے صحیح بخاری اہل سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کا اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ، اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ پر کتاب نازل فرمائے، قرآن بھی نازل فرمائے، اس کتاب میں سے بعض آیتیں محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہے، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری آیت متشابہات ہیں جن کے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا. تو آمنا بھی سب پر ایمان ہے، محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى، اللہ تعالی عرش مستوی، رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا. فرماتے ہیں الکیف الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. کیفیت تو معروف نہیں، مجہول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے،
اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا؟ کیفیت متشابہ میں سے ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے، لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت کیفیت نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن معنی نہیں جانتے کیا. تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں. معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے. دوسرے علوم جو ہیں، اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ وسلم فعلاً عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ وسلم کے آپ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا، تو آپ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے، تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا. تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے، تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. اب مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا، روایتاً و درایتاً، حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے، کون ہے کیسا ہے، سب ثقات ہے، سب عدول تھے صحابہ کرام، تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی، جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی، قالوا سموا لنا رجالکم، تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، آپ کو مسلمان ہے، سنی نہ کہو، اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم کے مقدمے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا معروف و مشہور قول ہے کہ یہ علم دین ہے، بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں، حق پر قائم ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، سلف صالح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں علماء حق، علماء ربانیین، جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں، ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں، ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں، ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ لوگ ان میں سے ہیں، ان میں سے نہیں ہے، سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یہ نہیں ہو سکتا حق اور باتوں کو خلط مت کر دیں، جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ صحیح ستہ کو دیکھ لیں. آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں. آپ جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی.
تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اگر فہم سلف کو نکال دیں اب تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے، پہلے کتاب ہے، پھر تبویب ہے باب، پھر باب کے اندر نصوص ہے، جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی، وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ ہی نہیں، وہ فقیہ نہیں تھے، سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے اور متن کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے. مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں، ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے. اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے، اب سند میں کون سے لوگ ہیں، کون سے رجال ہیں، اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہے؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر. یہ نہیں کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے، یا جرح کر دے کسی کی بھی. نہیں، جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے یا فلان راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، فلان راوی ضعیف ہے. ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی. ایک ہی شخص ہے، ایک جرح کر رہا ہے، ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے. تو کوئی قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی؟ راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا، اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں. اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعارض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے محدثین میں سے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا. جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یہ نہیں تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالب بات ہے جرح مفسر پر اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادہ علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص شرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے اس کا، یہ چار تو اوپر اس کے تھے نا. اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی صحابہ کرام کی، تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کے زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل سے، عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے تو خاص مقدم ہے عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب
چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید. فاقطعوا ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کونی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے. چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہوں گی، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا. یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتے ہیں کوہنی سے کاٹ دو. یہ اختلاف دیکھے آپ نے؟ نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتے، وہ کندھے سے بھی کاٹ سکتے، اس کو پتہ نہیں ید کا قرآن میں ید کا ذکر ہے نا. تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے تب کیا کرنا ہے؟ کیا اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما. اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم. اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ کا پتہ ہے. اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ ہے، پہلا منسوخ ہے. جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ ہے، پہلا منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں، پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں مطلق ہے، مقید ہے، ان چیزوں کو. اور 70 کے قریب مقیدہ جو مرجحات ہے، ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اصول ہے، فقہ کے ضوابط ہیں، فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے جو اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے، امام جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. چوتھے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق، قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط، جسے کہتے ہیں اصول التفسیر، اس کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، مثال بھی محکم شافعی کی مثال بھی دے چکا ہوں. میں صحابہ کا زمانہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اہل بدعت بھی ان کو بھی تقویت ملتی گئی، تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتے گئے. اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے. قرآن مجید تفسیر، سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ سلف نے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ اصول ہے. سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابی کا قول، پھر بعد میں. یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیوں کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو گویا کہ فہم سلف جو قائم ہے اصول و ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن جریر طبری کو دیکھ لیں آپ، تفسیر بالاثر ہے سب سے پہلی تفسیر جو معروف مشہور، سن 310 ہجری میں وفات ہوئی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی، قرآن سے، قرآن کی حدیث سے، سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ قاعدہ اگرچہ لکھا نہیں قاعدہ، اگرچہ ان کے مقدمے میں بعض قواعد بھی موجود ہیں، بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے. یہ طریقہ ہے. حدیث ہو، اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے، تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام چوتھے نمبر پہ، ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان
سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے 3 بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا. عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی, ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے. ان کی اپنی زبان تھی, وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے, قرات میں بھی اختلاف شروع ہوا, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے, تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام کے آغاز ہوا. اور وہ اسود علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کا اعراب لکھا ہے. قرآن مجید جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے گا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس پہ کوئی اعراب کی نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا, کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے, اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے, یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے. اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھی نہیں کہ کتابی شکل جو آج موجود, اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. وہ اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. ابو بکر صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں, ہم سینے میں ہیں تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابو بکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرأت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل میں بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں یا حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا سیدنا ابو بکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک الکتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں, تو کتاب موجود تھی. اچھا, ھذا الکتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے, ان قریب ہونے والا ہے, یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل, قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی, گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا. اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا. پھر نقطے لگائے گئے, پھر اعراب بھی ہوا, اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع, پھر دوبارہ سیدنا عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا, باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا, اس پر اجماع. پھر سیدنا علی کے زمانے میں اعراب لگے, اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجود صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں, جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے. اتنی وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے, کہ صحیح قول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے. لیکن اس کی ابتدا صحیح قرات کی ابتدا اس زمانے سے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے یہ کہا جاتا ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں. ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنی جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کہ ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول تفسیر ہیں یا مصطلح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کی جتنی بھی چیزیں, اس کے جو اہتمام ہوا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے
کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے، کوئی خاصیت ہے یا نہیں. بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں. تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے، ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت، اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے، ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارات دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے، لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابع اتباع تابعین، بہترین جو 3 زمانے تھے، خیر اور قرون جو تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام یہ کیسے لوگ تھے، ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر، وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک.